الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے کے میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اچھی عادات ہوں گی، اور یقیناً اللہ تعالی بد زبان اور بد اخلاق آدمی سے نفرت فرماتے ہیں۔ یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف عبادت نہیں سکھائی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھا انسان بن کے رہنا بھی سکھایا ہے۔ اور نبی کی تو پوری زندگی امت کے لیے سبق ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال بلکہ فترت وحی کا زمانہ ڈالیں تو تقریباً 43-44 سال آپ علیہ السلام کے ایسے تھے کہ ایک حکم بھی عبادت کا آپ نے نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق اور اپنی اچھی عادات امت کو دکھاتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنوں نے امین ہونے کا لقب دیا، پورا علاقہ متفق تھا کہ ان جیسا دیانتدار ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور صادق سچے ہونے کا بھی لقب دیا کہ یار کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ان کی زبان پہ غلط بات آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی 40 سال یا اس سے زیادہ کی زندگی میں ایک بات منوائی امت سے، ایک بات قوم سے منوائی۔ وہ بات کیا تھی کہ میرے نبی کے اخلاق انتہائی صاف شفاف با کمال ہے، ان پہ داغ نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور اگلے 20 سال میں فترت وحی کا دور نکال کے 20 سال کہہ رہا ہوں، اگلے 20 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سکھائی۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 برابر حصے کیے جائیں، ایک حصہ میرے نبی نے سارا دین سکھایا اور 2 حصے نبی علیہ السلام نے اچھی عادات اور اخلاق سکھائے۔ 2 حصے۔ یہ صادق اور امین کے لقب تو آپ علیہ السلام کو پہلے ملے نا نبوت سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے واقعے سے پہلے دنیا نے تسلیم کیا کہ نبی علیہ السلام کی واقعی زندگی بڑی کمال کی ہے۔ اور پھر یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ ان کے عادات اخلاق دیکھیں، ایک تسلی کر لیں، پھر اگلی بات ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تسلی کر لیں۔ اسی لیے انبیاء کرام جب دعوت دیتے تھے تو لوگوں سے کہا کرتے تھے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا،
میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری یار، آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے جانتے پہچانتے ہو، میں کیسا ہوں، کتنا اچھا ہوں کتنا نہیں ہوں، سب آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نبی ایک وقت میں آ کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ میری زندگی ہے، ہر زاویے سے دیکھو، واہ واہ کرتے رہ جاؤ گے، کمال کہتے رہ جاؤ گے، تعریفیں کرتے رہ جاؤ گے، کہیں میری زندگی میں کوئی عیب تو نہیں۔ یہ پیغمبر چیلنج کے طور پہ بتاتے تھے اپنی قوم کو، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہو، اس کا مطلب پچھلی زندگی سبق ہے، سبق ہے۔ تو میرے نبی کی کل مبارک زندگی کے 2 سال یعنی 40 سال تو لگ گئے اخلاق اور اچھی عادات سکھاتے ہوئے، اگلے 20 سال میں سارا دین باقی سکھایا، باقی سارا دین سکھایا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق ہے نا، یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے۔ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عادات۔ اخلاق کا مطلب خلق کی جمع عادت کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے سونے کی اس طرح عادت ہے، ایک آدمی کے کھانے پینے کی اس طریقے کی عادت ہے، اس کے چلنے کی یوں عادت ہے، لباس پہننے کی یہ عادت ہے، اس طرح کا پہنا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو عربی میں خلق کہتے ہیں، خلق، اور خلق کی جمع اخلاق۔ تو اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہم جب اچھے اخلاق کہتے ہیں تو صرف عام تصور یہ ہوتا ہے کہ مسکرا کے ملنا، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ وہ یار بڑے اچھے اخلاق والا ہے، جب ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ مسکرا کے ملتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے۔ لیکن سارے اخلاق یہ تو نہیں، یہ تو ہزاروں میں سے ایک بات ہے۔ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ عادت، عادتیں، اور اخلاق حسنہ کا مطلب اچھی عادتیں۔ یہ کھانا کس طرح کھاتا ہے؟ اچھے طریقے سے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، سونے کی جاگنے کی عادتیں اچھی ہیں، بڑے کے ساتھ بولنے کے غلط طریقے بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں۔ تو اچھی عادات والا، اچھے اخلاق والا وہ جو بڑے سے بات کرے، اس کی بڑائی اس کے لہجے سے نکلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، لیکن اس کا لہجہ تو بچا رہا ہے کہ اپنا بچہ بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ دلوں کو ایک اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے لہجے سے سمجھ آئے گی آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ تو کسی سے بات کرنے کا طریقہ اور چھوٹوں سے شفقت، یہ ایک اچھی عادت ہے کہ محبت اور شفقت سے پیش آنا، بچوں کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہر ایک کا خیال رکھنا، ایک خوبصورت زندگی کہہ لیں تو یہ دین کا حصہ ہے، اور دین کا پہلا حصہ یہی ہوتا ہے ہر نبی کی زندگی میں، یہ پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ سارا دین 20 سال میں، اخلاق صرف 40 سال میں 40 سے آگے نہیں جا رہا، اگر گنتی کریں تو آگے جا سکتے ہیں۔ تو 2 حصے زندگی کے اخلاق اور ایک حصہ سارا دین۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے قیامت کے دن اعمال تولیں گے، اس کی اچھائیاں، نیکیاں، عبادتیں وہ ایک پلڑے میں، اس کی برائیاں دوسرے پلڑے میں، اور اس کی جو اچھائیاں ہیں ان میں ایک چیز جب ڈالی جائے گی نا تو انقلاب ہی آ جائے گا۔ اچھائیاں ڈالنی تھی نمازیں تو یہ نیکی والا نیچے ہو گیا، اور جھوٹ ڈالے برائی والے میں تو پھر یہ نیچے ہو گیا، پھر ادھر روزے ڈالے تو یہ نیچے ہو گیا، اور ادھر جال ڈالے کہ یہ آدمی لوگوں کو دھوکے دیتا تھا تو یہ نیچے ہو گیا۔ کرتے کرتے ایک چیز ایسی ڈالی جائے گی نامہ اعمال میں کہ بس وہ وزنی کر دے گی نیکیوں والے پلڑے کو، جھک جائے گا نیکیوں والا پلڑا، اور وہ چیز ہے میرے نبی نے فرمایا اچھی عادتیں۔ اچھی، میں وہ لفظ نہیں بول رہا جو مشہور ہے اچھے اخلاق، کیونکہ اس کا تصور ہم نے چھوٹا کر لیا ہے۔ اچھی عادات، ہر ایک کے ساتھ بول چال، گفتگو، رہن سہن، لین دین، جینا مرنا، غمی خوشی، ہر چیز کی عادتیں اس کی
اچھی ہوں اچھی ہوں اچھی ہوں. اور یاد رکھنا انبیاء کرام ایسے ہیرے ہیں جدھر سے بھی دیکھیں گے چمکتے نظر آئیں گے. ایک فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے 1 نمبر، اسی فیکٹری میں اسی میٹیریل کے ساتھ اسی مشین پہ اسی عملے کے ذریعے مال بنتا ہے، لیکن کچھ کمی رہ جاتی ہے پوری کوشش کے باوجود، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بی پیئر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بی پیئر ہوتا ہے، بی گریڈ بھی بولتے ہیں. یہ جو بی پیئر مال ہوتا ہے نا، یہ 2 نمبر نہیں ہوتا. 2 نمبر تو یہ ہے کہ کمپنی یہ ہے اور وہ اسی نام پہ بنا رہا ہے. میٹیریل اچھا ہوتا ہے، وہ ناقص میٹیریل لگا کے یہی چیز دے رہا ہے. نہیں، میٹیریل بھی وہی ہے، مشین بھی وہی ہے، فیکٹری بھی وہی ہے، مزدور بھی وہ کاریگر ماہرین وہی لگے ہوئے ہیں، لیکن کہیں سے خلل رہ گیا، کوئی سلائی میں فرق آ گیا، کوئی سائز میں تھوڑا سا فرق آ گیا، کہیں سے کٹ لگ گیا درست کرتے ہوئے، تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ بی پیئر. وہ مشین لگی ہوتی ہے فیکٹریوں میں، جیسے بی پیئر ذرا سے عیب والی ہوتی ہے پھینک دیتی ہے، اس کو بیلٹ سے سائڈ پہ کر دیتی ہے. تو انبیاء کرام تو ہیں انسانیت میں سے 1 نمبر مال، میٹیریل بھی کمال کا، بنے بھی کمال کے. جیسے بھی آپ دیکھیں گے بس خوشی ہوتے رہیں گے، یار کیا بات ہے ماشاءاللہ. یاد رکھنا نبیوں کے علاوہ نیک لوگ ہوں یا نیک نہیں سمجھے جاتے، سارے ہیں بی پیئر مال ہے. سیدھی سی بات ہے، کہیں نہ کہیں نقص، کہیں نہ کہیں عیب رہ جائے گا. یہی دلیل ہے ختم نبوت کی. حضور آخری نبی تھے، کامل ہستیاں آنا ختم ہو گئیں، بس اب کامل مکمل کوئی نہیں آئے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو کمی بھی نظر آ جائے گی. تو پھر اچھے برے میں کیا فرق ہوا؟ جی ہے فرق. اچھا وہ ہے جس نے اپنی زندگی کا رخ اچھا کر لیا، اور برا وہ ہے جس نے رخ برا کر لیا. میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں. ایک آدمی نے سوچ رکھا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر اچھائی کروں گا، ہر برائی سے بچوں گا، اور کرتا بھی ایسے ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت کوئی بے وقوفی ہو گئی اسے، اس کو اس بے وقوفی اور گناہ کے باوجود اچھا کہیں گے. یہ دنیا میں بھی اچھا، جب اللہ کے سامنے اعمال تولیں گے اس وقت بھی اچھا، حالانکہ گناہ گار ہے. اور یہ اچھا جنت میں بھی جائے گا. قرآن میں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے وہ جنت میں جائے گا. تو پلڑے میں ہیں تو دونوں نا، نیک بھی ہیں برے بھی ہیں دونوں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے صرف نیک اعمال ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. بی پیئر مال ہے، کمی کوتاہی تو ہونی ہے اس میں، لیکن اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہیں، دنیا آخرت میں اللہ اس سے راضی ہے اور وہ کامیاب ہے. اور اگر اس کے نیک اعمال کم رہ گئے تو خیر کوئی نہیں. اور جس نے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیا، اس سے چاہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے. ایسے لوگوں پہ تو اللہ مہربان ہے جن کی لائن سیدھی ہے، کبھی بیوقوفی ہو جاتی ہے، انسانی تقاضا غلطی کر بیٹھتے. اور دوسرا برا کون ہے؟ برا وہ ہے جو برائی کو اپنا مقصد بنا لے. میرا کاروبار معاذ اللہ ہے ہی سود کا، سود ہی لینا ہے بھائی، بڑا فائدہ ہے اس میں نے کوئی نہیں اس بات سے ہٹنا پیچھے، میں جو کر رہا ہوں معاذ اللہ ٹھیک کر رہا ہوں. رشوت خور ہے بھائی، رشوت لینی ہے، جو مرضی ہو لینی ہے بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں نے لینی ہے، کہہ کے لینی ہے. تو یہ ہے برا آدمی. کیوں؟ ایک ہے غلطی کر بیٹھنا اور ایک ہے سوچ ہی گندی کر لینا. اس نے اپنے لیے راستے غلط بنا لیا، میں یہی کروں گا. یہ ہے برا، اور ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، خیر والے ہوں گے،
تو ان کے اعمال نامہ کبھی گناہ وزنی کبھی نیکی وزنی کرتے کرتے جو سب سے وزنی چیز ڈالی جائے گی وہ کیا ہوں گے؟ اچھے عادات، اچھے اخلاق کا لفظ آج میں نے نہیں بولنا، لفظ تو ایک ہی ہے، کیا چیز ہوگی؟ اچھی عادات، اچھی عادتیں۔ یہ کہاں سے آئیں گی اچھی عادتیں؟ یہاں سے آئیں گی۔ ماشاءاللہ آپ درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، درس حدیث میں اپنے کسی درس حدیث میں بیٹھنے والے آدمی کی نماز سے پہلے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے چند لوگ بیٹھے تھے، کوئی جھگڑا سا تھا، وہاں کسی بندے کی میں تعریف کر رہا تھا کہ فلاں آدمی درس حدیث میں جب سے بیٹھنے لگا ماشاءاللہ اس کی اخلاق بڑے ہی بدل گئے، بڑی عادتیں بدل گئی، بہت اچھا ہو گیا۔ تو اپنے شاگردوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کئی شاگرد پریشانیاں کھڑی کروا دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ اس نے کیا کر دیا ہے، کہیں معذرت کرنی پڑتی ہے شاگرد کی طرف سے، اور کہیں ماشاءاللہ کچھ شاگرد بڑے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے گا؟ میرے نبی کی تعلیمات میں سے آئے گا۔ اچھی عادتیں کہاں سے ملیں گی؟ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے، دین کے کام کرنے سے، نیک راستے پہ نکلنے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ ابھی بھائی تعلیم میں فرما رہے تھے کہ سیکھنے سے آئے گا، اور سچی بات یہی ہے، سچی بات یہی ہے۔ کسی الیکٹریشین کو پکڑو، ہاں بھائی الیکٹریشین ہو، ہاں جی الیکٹریشین کام جان تو باشو سارا جانتا ہوں، بتائیں کون سا کرنا ہے، سیکھا بھی ہے۔ اگر آپ ایسے کہیں گے میرے خیال سے وہ غصہ کر جائے گا، یار میں آپ کو ایسے لگ رہا ہوں کہ سیکھے بغیر ہی شروع ہو گیا ہوں، فلاں جگہ سے ڈپلومہ کیا ہے میں نے، روزانہ سردی میں صبح صبح جایا کرتا تھا، فیس دی ہے میں نے، اور پابندیاں برداشت کی ہیں، اور سیکھے کام، ایسے نہیں کھڑا۔ کوئی بھی جو اچھا کام کرتا ہے، کسی سویٹ ہاؤس پہ جائیں تو کیا خیال ہے وہ ایسے منہ اٹھا کے مٹھائی بنانے لگ گیا؟ نہیں، وہ بھی کسی کا شاگرد رہا ہوگا، کیا کچھ دیکھا سنا ہوگا، اور پھر سیکھ کے اب ماشاءاللہ ایسے مٹھائی چکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کہاں سے لیے؟ تو یہ کیا چیز بول رہی ہے؟ یہ سکھانے والے کی مہارت، استاد کی مہارت بول رہی ہے۔ تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، دین سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اور جب گھر سے نکل جائیں نا اپنے ماحول سے تو ماشاءاللہ اس سے تو برکات اور جلدی آتی ہیں۔ جو کام آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے 2 سال میں سیکھنا ہے، انشاءاللہ ایک چلہ لگائیں گے وہ سیکھ جائیں گے۔ ماحول کے برکات ہوتی ہیں، گھر سے نکلنے کی برکت ہوتی ہے، نکالنے کا شوق نہیں ہوتا ان کو، نکلو گھر سے جیو سب کچھ چھوڑو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، شوق نہیں ہے۔ اس کی کچھ برکات ہیں، اور وہ برکات دلوانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو عادات اخلاق سکھانے کے لیے، دین کی محبت اور شوق اور جنون دینے کے لیے جس ماحول میں آئیں گے نا، وہاں آپ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کریں گے انشاءاللہ، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی سعادت ہے، اور اپنا فائدہ بڑا ہے اس میں۔ اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ میرے نبی کی تعلیم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بھی ذکر ہے قرآن میں، آپ علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام کی اور عبادات کا بھی ذکر ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اللہ اکبر، آپ کا رب جانتا ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ کتنے پیار کی بات ہے، اللہ پاک کس انداز میں، میرے نبی آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں اور قیام فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے انداز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ذکر ہے، کئیوں کا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن میں، لیکن نبی علیہ السلام کی عبادتوں پہ باقاعدہ تعریف اللہ نے کی ہو۔ ظاہر تعریف کے قابل کوئی عبادت ہے تو میرے نبی کی ہے، ہر عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعریف اللہ نے نبی علیہ السلام کی اچھی عادات پہ کر دی ہے، اللہ کی قسم ایسی تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا انک لعلی، میرے نبی شک کی کوئی نہیں اس بات میں
کہ آپ کے اخلاق اور عادات انتہائی عظیم ہیں، انتہائی عظیم ہیں عادات۔ ایسے انسان کو اچھا برا جس کو بھی ہم کہتے ہیں گلی میں محلے میں کسی کو، تو یہ بچہ بڑا اچھا ہے، میرا یہ بیٹا اچھا ہے، یہ بیٹا اچھا نہیں ہے، یہ محلے دار اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، تو فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ اخلاق کا، عادتوں کا۔ جس کی عادتیں اچھی تو اس کو اچھا کہا جاتا ہے۔ تو یعنی انسان کی قیمت بنتی عادتوں سے ہے۔ تو عادات کیسی ہونی چاہیے؟ نظریں ہمیشہ جھکا کے، زبان پہ احترام سے، بڑوں کی عزت کریں، ساتھ والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی حد میں رہ کے کریں، حد سے بڑھ نہ جائیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کا معاملہ کریں، اور ہر ایک کی عزت، ہر ایک کو احترام دیں، عزت دینے والے بن جائیں، واپس اللہ کی طرف سے آئے گی۔ لوگ دیں نہ دیں، اللہ کی طرف سے آئے گی واپس۔ اللہ اتنی دے گا، وہ کسی تولنے میں نہیں آئے گی انشاءاللہ، کسی گننے میں نہیں آئے گی۔ آپ اللہ سے سودا تو کریں، اللہ سے سودا کریں۔ تو اس لیے اپنی عادات اچھی، بس اپنے اوپر زیادہ توجہ، اپنے اوپر زیادہ توجہ۔ وہ ایک کو میں نے بلایا تھا تو بیٹھے، تو اس کو میں نے کہا یار آپ کے نا ایک ذمہ کام لگانے لگا ہوں۔ جی، میں نے کہا ایک بندے کے خلاف ہونا ہے، اس کی طبیعت سیٹ کرنی ہے۔ کہتا بتائیں جی۔ اسی کا نام لیا، میں نے کہا اس بندے کے اپنے خلاف ہو جا، تیری ہر عادت سے ہم تنگ ہیں، اپنے خلاف خود ہی ہو جائے یار، تیرے سے بہتر بندہ نہیں ہمارے پاس، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، جیسے کرنا کر لے، سختی کر نرمی کر۔ تو اپنے آپ پر ہر آدمی نظر رکھے، یار میرا یہ بولنے کا انداز تو ٹھیک نہیں تھا۔ بندہ کر بیٹھتا ہے اونچ نیچ، کبھی غلط بول ہی بیٹھے، بعد میں کم از کم سوچیں یار مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اور کہ کبھی انسان لین دین میں فرق کر بیٹھا، لیکن اپنے اوپر کیمرہ لگا کے رکھے، اپنے اوپر کہ یار یہ میں نے ٹھیک کیا ہے تو غلط ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ہو سکے تو اس سے بھی معاملہ ٹھیک کر لیں جس سے غلطی ہو گئی۔ تو بھئی اپنے خلاف ہو جائیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اپنے خلاف ہو جائیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رکھیں۔ دوسروں کی غلطیوں پہ غصہ ہونا چھوڑ ہی دیں کچھ عرصے کے لیے، سارا غصہ اپنے اوپر کریں، کہیں اونچ نیچ ہو اپنے آپ کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنے آپ کا۔ ساری دنیا تو ہم سے ٹھیک نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں نا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اگلے کام بھی ہیں کہ دنیا کو بھی ہدایت پہ لانا ہے، لیکن وہ بھی بعد کی بات ہے۔ ابدأ بنفسک، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنے آپ سے شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے والے، سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہادی سفر سے واپس تشریف لا رہے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ راستے میں دور دراز کے ایک دیہاتی علاقے میں کسی دیہاتی کو پتہ چلا کہ وہ جن کی سخاوت حاتم طائی سے بے انتہا زیادہ ہے، ان کا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ اس کو ہو گئی خبر، اس نے تیاری کر لی۔ فقر و فاقہ بھی تھا، غریب بھی تھا وہ، اور ساتھ ساتھ دیہاتی بھی تھا، اور مزاج کا سخت بھی تھا، اور تمیز ذرا تھوڑی تھی اس میں۔ تو وہ شخص آ گیا، نبی علیہ السلام سے ملا، پوچھتا پوچھتا پہنچ گیا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، اور میں بڑا مجبور غریب آدمی ہوں، لہٰذا آپ مجھے دیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس مال ہوتا تو اگلی بات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ حضور اس سے کچھ معذرت کرتے یا نہ دیتے، لیکن اتفاق سے کچھ بھی پاس نہیں تھا، کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ ایسا کرو، ابھی تو میرے پاس ہے کچھ نہیں، آپ آ جانا مدینے تو انشاءاللہ جو ہوگا آپ کو دے دیں گے۔ بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اس میں ذرا تمیز کی بھی کمی تھی، دیہاتی آدمی تھا،
تو یہ سیدھا ہی ہو گیا. اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا، آپ مجھے ٹال رہے ہیں، مجھے یہیں پہ دیں، میں نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں. آپ علیہ السلام بڑے حوصلے میرے، بڑے حوصلے میں. وہ کہنے لگا کہ نہیں بس مجھے دیں. ایک کو دیکھ کے نا اور دیہاتیوں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا اور انداز ادب والا نہ رہا. اور صحابہ کرام تو جنگ کر کے آ رہے ہیں اور سارے ہتھیار پاس ہیں، کسی کی جرأت ہے کوئی بات کر جائے، اور نبی علیہ السلام کی شان میں وہ برداشت بھی نہیں کرتے تھے صحابہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، فرمایا مجھے اجازت دینا میں ذرا سختی سے ان سے نمٹوں. فرمایا نہیں کوئی اجازت نہیں ہے. میرے نبی کی طاقت تلوار نہیں تھی، محبت تھی، اخلاق تھے. تلوار تھی نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے استعمال بھی فرمائی ہے، جنگیں کی ہیں، اسلام کو غالب کی ہے، فتوحات کروائی ہیں، کفر کے دماغ سے بدماشی نکالی ہے. تلوار تھی. میرے نبی فرماتے ہیں میں تلوار والا نبی ہوں، میں گھمسان کی جنگوں والا نبی ہوں، لیکن میرے نبی کے پاس اس تلوار سے بڑی جو طاقت جو ہر جگہ استعمال ہوئی ہے وہ محبت اور اخلاق تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، میں بتاتا ہوں، چلو ابھی ہٹ جائیں گے. حدیث پاک میں بخاری شریف میں آتا ہے فَاسْتَرُّوهُ إِلَى سَمُرَا، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے گھیرے 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 ایک کیکر کے درخت کے ساتھ لگا دیا، اور یہاں تک کہ دیہاتیوں نے نبی علیہ السلام کی چادر چھین لی. اور چادر چھینتے ہوئے یہ جو چادر کا کنارہ ہوتا ہے، بعض چادروں کے کنارے سخت ہوتے ہیں مضبوطی کے لیے، تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب چھینی تو یہاں پہ اس چادر کی خراشیں بھی پڑ گئیں. تو صحابہ کرام نے تلواریں نکال لیں. نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کچھ نہیں کہنا. اور ارشاد فرمایا ان دیہاتیوں سے، ارشاد فرمایا کہ تم مدینے آنا، میں تمہیں دوں گا، جو ہوگا دوں گا انشاءاللہ. میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں. اور فرمایا کہ جب ان کی بدتمیزی بڑھ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ آتونی ردائی فواللہ لو کان لی عدد هذه العضاہ نعم لقسمتها بینکم. فرمایا اللہ کی قسم یہ جو وادی میں ہم کھڑے ہیں وہ جھوڑیاں جھوڑیاں درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں نا، پوری وادی بھری پڑی ہے، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد. فرمایا اللہ کی قسم اگر اتنے بھی میرے پاس اونٹ ہوتے نا، جانور ہوتے، یار میں سارے تمہیں یہیں دے دیتا، میں بچا کے نہ رکھتا، نہ کبھی رکھا ہے میں نے بچا کے. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا. سنو اتنا بھی ہوتا میں تم میں لوٹا دیتا اور تم میرے اندر کنجوسی نہ دیکھتے کہ یہ ایک اپنے لیے رکھا ہے، سارا دے دیتا. ولا کذوبن، اور دیکھو جھوٹ بھی نہیں بولتا، جو کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے. اور فرمایا کہ ولا جبانا، اور بزدل نہ سمجھنا مجھے، یہ بھی نہ سمجھنا کہ بزدلی کی وجہ سے چونکہ ہم آپ کے قبیلے سے گزر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم پریشر میں لا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آنا میں دے دوں گا، لیکن یہاں میرے پاس ہے کچھ نہیں. پھر دیہاتیوں کو سمجھ میں آئی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا راستہ چھوڑا. تو آپ علیہ السلام کتنی عظیم ہستی، اور ایسے ہی کوئی اٹھ کے گلے پڑ رہا ہے اور نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے گفتگو فرما رہے. حضور تحمل میں اور صحابہ کرام تلواریں نکال رہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام تحمل کریں اور صحابہ کرام بھی راضی رہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح لگے ہوئے دیہاتی لگے رہیں تو بات بڑھ جاتی. تو لہٰذا بڑوں کو چاہیے حوصلے میں رہنا، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی عزت کا لحاظ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے اعلیٰ اخلاق والے. آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی بیوی ہیں. بڑے مشکل وقت میں کام آئی، جب دشمن بہت تھے یہ حوصلہ دیتی تھیں، اور جب فقر و فاقہ زیادہ ہوتا تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور علیہ السلام پہ قربان کر دیا. سارا مال معنی رکھتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بڑی تاجر تھی، مکہ میں سارے جتنے رہتے تھے
اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارت بھی امپورٹ ایکسپورٹ والی تھی، وہیں پہ نہیں تھی، بیرون ملک قافلے آتے جاتے تھے ان کے، اور بڑے بڑے تاجر حضرت سیدہ خدیجہ کا مال دیکھ کے کہتے ہائے کاش اتنا مال ہمیں ملے۔ بڑے بڑے تاجر کہتے تھے انہوں نے یہ سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، سارا۔ اور میرے نبی تو بڑے قدر کرنے والے تھے، قدر کرنے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قدر فرمائی کہ حضرت خدیجہ تو دنیا سے چلی گئیں، اور بعد میں آپ علیہ السلام کی شادیاں بھی ہوئیں، ازواج مطہرات تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں نبی علیہ السلام کی۔ لیکن جب کوئی بات خدیجہ کی آتی، نبی علیہ السلام غم زدہ ہو جاتے، صرف یہ نہیں کہ یاد کرتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر بیویاں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں، آپ کے گھر میں رونق ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو آپ کیوں اس بوڑھی عورت کے لیے روتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بوڑھی عورت کے لیے؟ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھ سے ایسی بات نہ کیا کرو، اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سارے لوگ مخالفت کرتے تھے نا، اس وقت خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی، اور فرمایا کہ جب مجھے بے انتہا ضرورت پڑتی تھی مال کی، اس وقت خدیجہ اپنا سارا مال میرے قدموں میں لا کے ڈال دیتی تھی۔ میں کسی کی وفائیں کیسے بھول جاؤں؟ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ ذرا سی نیکی بھی یاد رکھتا ہے، یار اس بندے نے فلاں موقع پہ یار میرے ساتھ اچھا کیا تھا۔ نیکی کو یاد رکھنا یہ انسانیت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی زندگی میں کسی نے ذرا سی نیکی کی ہے، ہمیشہ یاد رکھے، نہیں بھلانا اس نیکی کو، اور اس بندے کی حیا اسی وجہ سے کریں کہ اس بندے نے فلاں موقع پہ یار میرا تعاون کیا تھا، میرا خیال کیا تھا، اس بندے نے، میں مشکل میں تھا، اس نے مجھے مشکل سے نکلنے میں میری مدد کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام یہ فرمانے لگے۔ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بکری ذبح کرتے، گوشت بناتے، تو اچھی بوٹیاں چن کے الگ کر لیتے۔ اب خدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی، حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں اچھی بوٹیاں بھیج دیتے تھے۔ یہ ہے تعلق کی حیا کہ کسی نے ہم سے اچھا کیا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور میں کل کسی جگہ گیا تھا فوتگی پہ، 88 چک میں رہا میں 5 سال، تو وہاں پہ میرے ایک نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑے اچھے تھے۔ ان سے سن رہا تھا، یہ حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اس نے پھر ان کے بیٹے بتا رہے تھے یہ جو حدیث سنی تھی اس پہ کتنی دفعہ فلاں موقع پہ عمل کیا، فلاں موقع پہ۔ کیا حدیث؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی، فرمایا نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے، بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کے والد اگر دنیا میں نہیں ہیں یا دنیا میں ہیں، جن سے والد محبت رکھتے تھے آپ بھی ان سے محبت بنا کے رکھیں۔ آپ کے والد جن پہ شفقت کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے، والد دنیا سے چلے بھی جائیں، اپنے والد کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کے جن پہ وہ شفقت کرتے تھے آپ بھی کریں، جن کو وہ دیا کرتے تھے آپ بھی دیتے رہیں ان کو۔ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، باپ زندہ ہو تو وہ ہر غمی خوشی میں تو اپنا سب کچھ ان پہ قربان کرے، باپ چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم لین دین ہی بند کر دیں، بہنوں کا آنا جانا ختم کروا دیں، نہیں، بلکہ جن سے باپ پیار کیا کرتا تھا، گھر کے افراد، محلے دار، رشتہ دار جن سے زیادہ تعلقات تھے، اسی طرح اور اس سے بڑھ کے تعلق بنانا، میرے نبی نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ تو یہ اخلاق کا حصہ ہے، اپنی عادات اچھی کریں، اپنے خلاف ہو جائیں، اپنی ہر حرکت پہ نظر رکھیں،
کہیں اونچ نیچ کر بیٹھیں اگلے سے معافی مانگ لیں، اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کریں، عہد کر لیں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ اگر انسان ہے پھر بھی غلطی کر بیٹھے پھر بھی اصلاح کریں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا، اچھی عادات اور اخلاق کا مالک ہونا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج میں نے حدیثیں تو کافی عرض کرنی تھیں، کسی وجہ سے ابھی درس حدیث ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ تعالی ہمارے اس پڑھے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھنے کا فائدہ تبھی ہے جب اثر لیں اور زندگی اس کے مطابق کریں۔ الحمدللہ میں آپ حضرات کو جانتا ہوں